لفظوں پہ غور کیجئے گا. اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ ہے. جل جلالہ مخصوص ہے رب کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ربی. من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تھا نہیں، تھا نہیں. من ربک، تیرا خدا کون ہے؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہی ان کو ہیں جو موجود ہو. خدا تھا، ہے، رہے گا. ہم رہے نہ رہے، کائنات رہے نہ رہے، خدا رہے گا. من ربک، اللہ جل جلالہ ربی. اب یہ جل جلالہ جب اللہ کے لیے مخصوص ہے تو اگر کوئی ائمہ کے لیے جل جلالہ لکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا. اب کوئی اہل بیت کو جل جلالہ مانتا ہے تو یہاں پر جو سوال ہے اس میں رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جل جلالہ مخصوص ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے. من نبیک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، میرے نبی ہیں. ما دینک، تیرا دین کون ہے؟ الاسلام و دینی. کتاب کون سی؟ القرآن و کتابی. قبلہ کون سا؟ الکعبۃ قبلتی. من امامک، من خلیفتک نہیں پوچھا جائے گا. من امامک، میرا امام ایک نہیں، میرا امام علی ہے اور ان کے 11 فرزند جو 12واں اب بھی موجود ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا وہ غائب ہے، یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے. وہ غائب نہیں ہے، میری آنکھیں ناپاک ہیں. واہ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ. میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان کی زیارت کر لوں. بے شک بے شک. اس لیے اپنے کردار کو ایسے بنائیں کہ اگر وہ ہوں، یقیناً ہوتے ہیں، پرسہ لینے کے وارث تو وہی ہیں. بے شک بے شک. تو امام ہیں، تو میرے امام کون ہیں؟ علی، حسن، حسین اور مہدی تک میرے امام ہیں. اب جو ائمہ کو ربی بولتا ہے، واہ، جو ائمہ کو رب بولتا ہے، اب جب وہ رب پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے اور یہ سوال پوچھے گا کہ تمہارا امام کون ہے، واہ جی، تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. جس کا جو درجہ ہے، جس کا جو منصب ہے، اس منصب کے اوپر اگر رہنے دیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر منصب سے ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم ناکام ہیں. اور یہ علی کی ولایت ہی ہے جو میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی کی ولایت ہی ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک پل ہوگا جو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہوگا اور بال سے زیادہ جو ہے وہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ناراض نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. درود کا
محمد پر تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ، یہ ولایت وہی پل ہے۔ اگر ادھر ادھر ذرا رتی برابر کر دیا تو پھر اسفل السافلین میں جائیں گے۔ اسفل السافلین جہنم کا جو نیچواں درجہ ہے۔ تو یہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے کامیابی۔ اگر چاہیے تو ہم نے اللہ کو اللہ ماننا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رازق ہے۔ بے شک اس جملے پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ رازق خدا و متعال ہے، وسیلہ یہ ہے۔ بے شک بے شک واہ کیا کہنے کیا کہنے واہ یا علی علی رازق خدا ہے، صدقہ ان کا ہے۔ بے شک رازق خدا ہے، مرضیاں ان کی ہیں۔ تو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرنا ہوگا۔ بے شک کہتے رہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ملے گی تب تک کوئی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ تبھی ہوگا کہ جس سے رسول راضی ہوگا، اور رسول تبھی راضی ہوگا جس سے بطول راضی ہوگا۔ بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو کسی نے اپنائی نہیں ہیں۔ اب وہ نعمتیں جب ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم ان نعمتوں سے فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ فرش ازا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں، تشیع کے اندر 3 پاورز ہیں۔ کتنی پاورز ہیں؟ اور یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ان پاورز میں سے جو پہلی ہے وہ ہے عزاداری۔ عزاداری ہماری اتنی پاورفل ہے کہ ہم سارے سال اپنے اختلافات میں رہتے ہیں، مگر جب عزاداری آ جاتی تھی تو ہم ایک ہو جاتے تھے۔ مگر دشمن نے دیکھا کہ ان کو کیسے جو ہے جدا کرے۔ عزاداری یعنی ولایت۔ بھائی ولایت ہوگی تو عزاداری میں آئیں گے نا۔ تو ان کو کیسے توڑا جائے؟ منصوبہ بنایا کہ عزاداری کو توڑنا ہے، اور اس عزاداری کا جو زیادہ مؤثر رکن ہے وہ ہے ممبر۔ وہ ہے ممبر۔ ممبر کے اوپر جوہلا کو کھڑا کر دو، اور اس میں عوام کا بھی بڑا جو ہے قصور ہے۔ بے شک بے شک ہم اپنے چسکوں میں لگے رہتے ہیں۔ واہ چس نہیں آئی جی، مولوی بڑا ٹھنڈا ہے جی، مولوی صرف نماز دیا گلاں کرتا ہے جی۔ ہاں جی بھائی، اس ممبر سے نماز اور روزے کی بات نہیں ہوگی تو کیا بات ہوگی؟ اس لیے کہ اہل بیت ان چیزوں سے جدا نہیں ہے۔ اصول اور فروع کی بات نہیں ہوگی تو کیسے کس کی بات کریں؟ اصول کی بات ہوگی تو اہل بیت کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی۔ فروع کی بات ہوگی تو فروع میں بھی اہل بیت ہیں، فروع میں بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں لازم اور ملزوم اسی لیے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسلام کا درخت ہے، اصول بھی اللہ کی یاد کراتے ہیں، فروع بھی اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. ذاکری جو ہے نا، ذکر، خطابت، اہل بیت کی نوکری بہت بڑا منصب ہے. جب انسانوں کو فرشتے سننا چاہیں تو کتنا بڑا منصب ہے. واہ تو یہ منصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ان کا مشن بیان کریں، جس مشن کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی. عزاداری بہت بڑا ہتھیار تھا تشیع کے پاس، اور پھر ہتھیار تھا علماء اور اجتہاد. اور علماء کی میں گزارش کر دوں، مجھے یاد کرائیے گا میں نے کہاں چھوڑا ہے، کیونکہ میں بھول بھی جاتا ہوں. بات چل رہی تھی نا اساتذ کی، معلمین کی، کہ معلم کی خدمت ہونی چاہیے. اب معلم بھی کیسا ہونا چاہیے، واہ عالم بھی کیسا ہونا چاہیے. ائمہ فرماتے ہیں کہ علماء اور رعیت، عوام، اچھی عوام اور اچھے علماء کا اور بری عوام اور برے علماء کا اگر تم نے امتیاز کرنا ہے تو تم یہ دیکھو کہ کس عوام کے دروازے کے اوپر عالم جھکا ہے. واہ 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 کیا بات ہے آقا، کیا بات. اگر کوئی عالم کسی عوام کے دروازے پہ بیٹھا ہے تو بدترین عوام ہے، بدترین عالم ہے. کیا کہنے آقا، ماشاءاللہ. اور اگر عوام عالم کے دروازے پہ ہے، بہترین عالم ہے اور بہترین عوام ہے. یہ تقاریروں کے پیچھے نہ جایا کریں کہ فلاں علامہ نے بڑی اچھی تقریر کر دی ہے. تقریر کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، عالم با عمل ہونا چاہیے. اگر ایک عالم طالب علم کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو وہ عالم نہیں ہے. ریکومنڈیشن کے اوپر عالم نہیں لایا جاتا، کوالیفیکیشن کے اوپر عالم لایا جاتا ہے. ممبر کے اوپر خطیب ریکومنڈیشن کے اوپر نہیں لایا جانا چاہیے، کوالیفیکیشن کے اوپر لانا چاہیے. اب اگر ایک اسکول کا ٹیچر ہے تو اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. جن کے اندر ماسٹرز نہیں، پی ایچ ڈی ہوتی ہے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے. کتنی پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں تب جا کر وہ مجتہد بنتا ہے. اور مجتہد کو 2 سال 4 سال نہیں، 50 60 سال لگتے ہیں. پہلے وہ خود علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ آگے علم دیتا ہے. اور یہ علم جو ہے وہ پہلی دوسری کلاس والا نہیں ہوتا ہے. یہ علم ہوتا ہے احادیث کا، قرآن کی آیات کا، روایات کا، درایات کا. کون سی حدیث جو ہے وہ موثق ہے، اوتھینٹک ہے، کون سا راوی اوتھینٹک ہے، کہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے. اٹ از اے ہیڈ آف اے پرابلم. بسم اللہ. بہت زیادہ پرابلم ہے مجتہد بننے کے لیے. اور پھر مجتہد کو ڈکلیئر کرتے ہیں مجتہدین کہ اب یہ بندہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ اب فتویٰ دے سکتا ہے. اب ان کے اندر اختلاف ہے، ہم اس اختلاف کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جی. اختلاف رائے میں ہو سکتا ہے، اوپینین سب کی ڈیفرنس ہوتی ہے. بھائی ایک گھر میں اگر 3-4 بھائی ہیں تو ان 3-4 بھائی ضروری تو نہیں نا کہ ایک ہی چیز کے اوپر متفق ہوں. اب آپ اتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، عزاداری جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو اب ضروری تو نہیں نا کہ آج ہم علم نکال رہے ہیں تو باقی بھی متفق ہوں. ضروری تو نہیں ہے، لیکن ایک اس کا مڈل حل نکالا جاتا ہے. تو اختلاف رائے میں نہیں ہونا چاہیے،
بنیاد میں اختلاف خطرناک ہے. جب بنیاد میں اختلاف آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے فرقے بنتے ہیں, پھر وہاں سے گروہ بنتے ہیں, پھر وہاں سے مذاہب بنتے ہیں. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت کی حکومتوں کا نظر کے اندر اختلاف نہیں تھا, بنیاد کے اندر اختلاف تھا. بنیاد کے اندر اختلاف تھا. تو ہماری بنیاد کیا ہے؟ 10 فروع ہیں, 5 اصول ہیں. اب 10 اصول میں سے کسی ایک فروع میں سے کسی ایک فروع کو چھوڑ دیا جائے, مانا ہی نہیں, میں حج نہیں مانتا جی, تو کیا میں اسلام کی دائرے میں رہوں گا؟ کسی ایک چیز کا نہ کرنا اور بات ہے, مگر بنیاد سے ہی نہ ماننا یہ اور بات ہے. اور پھر میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, گاڑی کی بھی بات آئی تو گاڑی بھی ہم سیکھتے ہیں نا, وہ جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, تھیوری ٹیسٹ ہے, پھر آپ کو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے, یہ سارے ٹیسٹ دیتے ہیں, تب جا کر جو ہے وہ آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے. تو اب جیسے انہوں نے بتا دیا شروع میں, تو ہم وہ سٹیئرنگ بھی صحیح طریقے سے پکڑتے ہیں نا, کہ ہاتھ کو کراس نہیں کرتے ہیں, کلچ زیادہ دیر نہیں دباتے. شروع میں تو یہی تو تقلید ہے بابا. عقلاً تکلیف سے نہیں بچ سکتے.